لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدِ اخْتَرْنَا مِنْ عِبَادِنَا الْأَخْيَارِ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز طلبہ، جیسے مولانا محترم نے آپ کو بتایا کہ اہل مدرسے کی طرف سے ماہوار ایک تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں ان ساتھیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اسی مہینے میں اپنے تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے اساتذہ کی عزت اپنے پڑھائی کے اندر ناغے نہ کرنے اور بہت سے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ تقریب منعقد ہوتی ہے، اور اس سے مقصد دراصل آپ کو ہی سمجھانا ہوتا ہے، آپ کو ترغیب دینی ہوتی ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ آپ کو آپ کے سبق کی دوبارہ تجدید کرائی جاتی ہے. ورنہ میرے بیٹے آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگ گھر چھوڑ کر اپنے والدین کو چھوڑ کر یہی مدرسے کے اندر جو خشک روٹی کے ٹکڑے کھانے کے لیے آتے ہو تو آپ کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے نا بیٹے. آپ دیکھو ایک بندہ 1 گھنٹہ بھی بغیر مقصد کے کہیں نہیں جاتا، بغیر مقصد کے کہیں نہیں بیٹھتا. ہر وقت بندہ اپنے کام کے اندر مشغول ہوتا ہے، جو اس کی مراد، جو اس کی مدعا ہوتی ہے وہ دن رات اس کے اندر مشغول رہتا ہے. تو آپ لوگ بھی اتنے سال مدرسے کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے لیے آتے ہو تو ظاہر بات ہے کہ میرے بیٹے اس کا بھی ایک مقصد ہے. آپ کو خود اس مقصد کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے علم کے اندر ترقی کس طرح ہوگی، ہمارے حالات کے اندر بہتری کیسے آئے گی. یہ سب چیزیں ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے مد نظر ہوتی ہیں. آپ صرف اس وجہ سے تو نہیں آتے کہ بس کوئی زندگی بسر کرنی ہے یا کچھ سال ہے جو مدرسے کے اندر ادھر ادھر فالتو گزارنے، یہ تو آپ کا بھی مقصد نہیں ہے اور نہیں آپ کے مد نظر ہی ہوگا. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے اب دیکھو تقریباً 2 مہینے گزر گئے. اب ان 2 مہینوں کے اندر آپ لوگوں نے کیا پڑھا، کتنی محنت کی، آپ نے کتنے ناغے کیے، کتنے آپ نے سبق پڑھے، جو کچھ آپ نے پڑھا اس کو آپ نے کہاں تک یاد رکھا، یہ سب چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. آپ ایک بات سمجھو بیٹے، دیکھو آپ کے اندر بہت سے ساتھی ہیں جو وفاقی ماتحت سالانہ امتحان بھی دیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے. اب سپاہی امتحان تک جو کچھ آپ نے پڑھا اگر آپ اس کو ابھی سے یاد کرو گے تو پھر وہ آپ کو کتاب کا ٹکڑا انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. سپاہی امتحان کے بعد پھر 6 ماہی تک پڑھو گے، پھر وہ ٹکڑا یاد ہو جائے گا. 6 ماہی کے بعد جو سالانہ امتحان تک آپ پڑھو گے اس ٹکڑے کو بھی یاد کرو گے، اور جو آپ نے پہلے پڑھا تھا اس کے یاد کرنے یا دہرانے کے اندر بھی آپ کو آسانی ہوگی. اس لیے آپ کو یہی باتیں سمجھانی ہیں کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. ظاہر بات ہے کہ آپ کے علم حاصل کرنے کے لیے جو اسباب ہیں، جو طریقے ہیں، پہلے بھی اسباب کے اندر میں آپ کو بتلاتا اور سمجھاتا رہتا ہوں کہ اگر بندہ وہ وسائل اور طرائق استعمال کرے گا تو بیٹے مقصد بھی حاصل ہوگا. لیکن آپ دیکھو ایک تاجر ہوتا ہے، کپڑے کا دکاندار ہوتا ہے، اس کے لیے جتنے لوازمات ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، وہ انہی کو اختیار کرتا ہے. بعد کے اندر جا کر تجارت کے اندر اس کو نفع حاصل ہوتا ہے.
تو ظاہر بات ہے کہ آپ جو مدرسے کے اندر علم دین کے حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، پڑھنے کے لیے آئے ہو، اس کے لیے بھی جو طرائق ہیں، علم کے حصول کے لیے جو شرائط ہیں، وہ جو وسائل ہیں، آپ لوگ جب ان کو استعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ مدد فرمائیں گے۔ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا کہ پہلے زمانے کے اندر جو طالب علم پڑھتے تھے تو یہ اتنی آسائشیں، اتنا آرام نہیں ہوتے تھے جو آج کل آپ کو حاصل ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو خود اپنی مثال بتلا رہا ہوں کہ ہم لوگ جب جامعہ شریف لاہور کے اندر دورہ حدیث کا پڑھتے تھے تو مدرسے والے کھانا نہیں دیتے تھے طلباء کو، مہینے کے اندر وہ 15-16 روپے دیتے تھے۔ آپ جاؤ جا کے اپنا آٹا خریدو، خود گوندو، جاؤ جا کے آپ کہیں تندوری سے روٹی لگوا کے لے کے آؤ، پھر آپ کی مرضی، آپ پیاز سے کھاؤ روٹی، آپ اپنا سالن پکاؤ جو 1 دن 2 دن کے لیے آپ کے لیے کفایت کرے، آپ کسی اچار سے کھانا کھا لو۔ یہ طریقہ ہوتا تھا پہلے زمانے کے اندر۔ پھر لڑکے محنت بھی کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ من جد وجد، جو بندہ کوشش کرتا ہے بعد میں اس کو کامیابی اور اپنا مطلب حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے تو سب چیزیں مہیا ہیں، آپ کو آرام سے کھانا بھی مل رہا ہے، اگر بیمار ہو تو اس کا علاج معالجے کا بندوبست بھی آپ کے لیے ہے، آپ کو تو بلکہ گھر سے بھی زیادہ کی آسائشیں اور زیادہ آرام مل رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ نے باوجود انہیں آسائشوں کے، باوجود ان اسباب کے، آپ نے اگر اپنے مطلب کو حاصل نہیں کیا تو میرے بیٹو پھر آپ ناکام ہو جاؤ گے، آپ کو کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوگا، پھر آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ یعنی فراغت کے بعد اگر آپ کے اندر پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی قوت بیانی نہیں ہے کہ آپ کوئی خطابت کرو، جاؤ جا کے یا تو کسی مسجد کے مؤذن بنو گے۔ اور ہمارے استاد مرحوم فرماتے تھے کہ مسجد کا مؤذن تو ہوتا ہے عبد مشترک، ایک غلام ہوتا ہے، 50 اس کے مولا بنے، وہ غلام ہر وقت پریشان ہوتا ہے۔ مسجدوں کے اندر یہی بندوں کو پریشانی حاصل ہوتی ہے، چاہے مسجد کا بڑا امام ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، جو بندہ مسجد کے اندر 10 روپے چندہ بھی نہیں دیتا نا، وہ بھی آ کے اعتراض کرتا ہے کہ امام صاحب آپ نے قرأت تو لمبی کی، امام صاحب آپ نے قرأت تو مختصر کر دیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اندر جو آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ مدرسے کے اندر تشریف لائے ہو، آپ اس کے لیے جد و جہد کرو۔ باقی جتنے معاملات ہیں ان کو آپ پس پشت رکھ دو۔ آپ کو میرے بیٹوں دیکھو ابتدا سال کے اندر بھی بتلایا گیا تھا کہ موبائل کے استعمال کرنے کے بھی کچھ طریقے، اور انہوں نے وہ شرائط ذکر لگائے تھے کہ آپ کو کب سے کب تک موبائل کو استعمال کرنا ہے، کس وقت آپ موبائل استعمال نہ کریں۔ یہ چیز دراصل آپ کے فائدے کے لیے، اگر آپ پڑھائی کے ٹائم کے اندر موبائل کو کھولے رکھو گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کہیں سے کال آ جائے گی، کہیں سے مس کال آئے گی، کہیں سے میسج آئے گا، آپ لوگ ان چیزوں کے اندر لگ جاؤ گے۔ آپ دیکھو نا، ابھی مدرسے کے اندر 1 دن کی چھٹی تھی ہفتہ کی، اب لڑکوں نے اسے نفع لیا، 1 دن کی چھٹی پر چلے گئے، ابھی کوئی 1 دن کی چھٹی لے رہا ہے، مزید کوئی 2 دن کی چھٹی لے رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جس مقصد کے لیے مدرسے کے اندر تشریف لائے ہو، آپ سب سے پہلے اپنے اسی مقصد کو مد نظر رکھو۔ اس کے لیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں، باقی باتیں پھر ہوتی رہیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے بیٹو، میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو علم ہے یہ تقویٰ اور خدا خوفی اور پرہیزگاری کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب کی سنت کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کی نعمت سے نوازیں گے۔ لیکن اگر آپ لوگ باوجود پڑھنے کے، طالب علم ہونے کے، فرائض کا خیال نہیں کرو گے، جماعت کی پابندی کا لحاظ نہیں کرو گے، یہی جماعت ہو رہی ہے، وہی آپ بازار کے اندر گھوم رہے ہو، اذان یہی ہو گئی، آپ مسجد سے نکل کے باہر چلے گئے، حالانکہ آپ نے فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ اذان کے بعد بلا وجہ مسجد سے جانا یہ مکروہ ہے، لیکن آپ لوگ کہو گے کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں، ابھی ہمیں چھٹی کا ٹائم ہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے تقویٰ، خدا خوفی، خشوع خضوع کو مد نظر رکھو۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اپنے محبوب کی فرما برداری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا ہی علم سے نوازیں گے اور آپ کے سینے کو علم سے منور فرمائیں گے۔
اللہ کے حبیب کے اطاعت میں، اللہ کے حبیب کے تابع داری میں، اللہ کے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے میں بندے کو مقام حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنی اطاعت اور فرما برداری بندے کے اندر ہوگی نا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم کی نعمت سے اور انوار سے نوازیں گے۔ آپ لوگوں نے ہارون رشید کا نام سنا ہے، بہت بڑے عادل بادشاہ تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا حضرت احمد سبکی رحمہ اللہ علیہ، بیٹا تھا بادشاہ کا لیکن اللہ والا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گئے، وہی روسا بھی تھے، کوئی اور علاقوں کے سردار بھی تھے۔ قمیص ان کی پھٹی ہوئی تھی، انہوں نے قمیص کے اندر ایک پیوند لگا رکھا تھا۔ ان کے وزراء نے جب دیکھا تو انہوں نے اس کو بہت برا محسوس کیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ہارون رشید کو ان کے وزراء کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے نے تو آپ کی ناک کٹوا دی، قمیص پھٹی ہوئی ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں قمیص کے اوپر، لوگ کیا محسوس کریں گے کہ بادشاہ کا بیٹا۔ ہارون رشید ناراض ہوئے بیٹے پر کہ اس طرح تجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو بیٹا باپ سے عرض کرنے لگا کہ ابو، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کے تابع داری سے ناک کٹتا نہیں بلکہ ناک اونچا ہوتا ہے بندے کا۔ لیکن ہارون رشید ان کے افعال پر کچھ ناراض ہوتے تھے، تو وہ لڑکے نے کہا کہ میں یہی نہیں رہتا۔ اپنی والدہ صاحبہ سے اس نے عرض کیا کہ میں نہیں رہ سکتا یہی، اسے کہ شاہی خاندان کے آداب کچھ اور ہیں، میرا مزاج کچھ اور ہے، اس لیے میں یہیں سے جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے پہلے تو اس کو منع کیا، لیکن وہ لڑکا جب باز نہیں آیا تو والدہ نے اس کو ایک ہیرا دے دیا، ہیرا، کہا کہ یہ کپڑے کے اندر باندھ لے، جب کبھی تجھے کوئی ضرورت فقر و فاقہ کی پیش آ جائے تو اسے بیچ کر اپنا بیٹے گزارا کر دینا۔ وہ چلے گئے، کئی جنگل کے اندر جا کے بسے ہوئے، اس نے دیکھا کہ ایک گاؤں ہے، وہی کوئی پانی کا چشمہ بھی تھا، تنہائی بھی تھی، اس نے جا کے وہی اپنا کوئی جھوپڑا بنا لیا، کچھ ستو بھی ساتھ تھے، پانی کی مشکیزہ بھی تھی، وہیں جا کے ٹکا۔ ایک دن 2 دن کے بعد وہ نکلا کہ کہیں مجھے کوئی مزدوری مل جائے تاکہ میں مزدوری کر کے اپنا گزارا کر لوں۔ تو وہ ایک ابو عامر نامی شخص تھا، اس کا مکان بن رہا تھا، اس کے سامنے گیا، اسے کہا کہ میں مزدوری کروں گا، مجھے مزدوری دو گے تم؟ اس نے کہا کہ میں دوں گا۔ اس نے کہا لیکن شرط ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں کام ہفتے کے اندر 2 دن کروں گا، پورا ہفتہ کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے وہ کام مقرر کر کے بتلانا کہ مجھے کیا کام کرنا ہے، تو پھر میں وہ کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو نے ان کو وہ کام بتلایا کہ آپ کو اس طرح مٹی کا گارا لگانا ہے، اینٹیں اسی طرح آپ کو چسپان کرنی ہے، ان کو وہ طریقہ سمجھایا۔ اب وہ 2 دن کے اندر اتنا کام کرتا تھا جتنے باقی مزدور ہفتے کے اندر کام کرتے تھے۔ اب وہ آ کے دیکھتا، تعجب کرتا کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، یہ کوئی انسان ہے یا کوئی اور اللہ کی مخلوق ہے کہ 2 دن کے اندر یہ کام ہفتوں کا کر لیتا ہے۔ ایک دن آیا، چھپ گیا، دیکھا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ گارا لگا رہا ہے، گارے لگانے کے بعد اینٹ کو اشارہ کر رہا ہے، اینٹ دوڑتی ہوئی خود آ رہی ہے اور وہ وہی چسپان ہو رہی ہے، پھر دوسری اینٹ کو اشارہ کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو اللہ والا بندہ ہے۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہ نہیں آئے۔ اب انہوں نے معلوم کیا کہ وہ نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہاں رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک جھوپڑا بنا ہوا ہے پانی کے چشمے کے قریب، وہیں وہ رہتا ہے۔ جب گیا تو دیکھا کہ جھوپڑے کے اندر ایک گدا بچھا ہوا تھا چمڑے کا، ایک سرانہ تھا کھجور کے پتوں کا، اور لوٹا تھا، پانی پینے کے لیے بشکی تھی، اور کچھ ستو بتو یا اس قسم کی چیزیں تھیں رکھی ہوئی۔ اب وہ لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا۔ حضرت احمد سبکی سے اس نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسے؟ اس نے کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے،
ایک آپ کو میں ایک دو وصیتیں کرتا ہوں، آپ ان کا ایفا کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری تکفین کا بندوبست کرنا، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ میں یہ آپ کو کپڑا دے رہا ہوں، اس کے اندر یہ دو چیزیں گرہیں باندھی ہوئی ہیں، ان کے اندر کچھ چیزیں اندر بندھی ہوئی ہیں، اگر آپ کی ہارون رشید سے ملاقات ہو جائے تو یہ میری امانت اس تک پہنچا دینا۔ ایک دو دن کے بعد معلوم وہ فوت ہو گیا ہے، آئے، کفن ان کے ساتھ اپنا تھا، کفن دیا ان کو، کفن دینے کے بعد ان کی تدفین بھی ہو گئی۔ تدفین کے بعد اس نے سوچا کہ ایک مجذوب بندہ تھا، بادشاہ سے اس کا کیا تعلق ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس نے مجھے وصیت کی تھی، وہ کہیں چلا گیا۔ ہارون رشید کے سامنے جا کے خدمت کی پہنچا، اجازت مانگی، اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک مجذوب سا لڑکا تھا، اس نے آپ کے لیے مجھے کچھ امانتیں دی تھی، میں وہ آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ان کا کہ وہ کیا امانتیں؟ انہوں نے وہ کپڑا دیا، انہوں نے ایک گرہ کو جب کھولا تو اس کے اندر وہ ہیرا تھا جو اپنی بیوی کو مہر بھی دیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی میرے بیٹے کو میری بیوی نے دیا تھا۔ دوسری جب گرہ کھولی تو اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر دو شعر لکھے ہوئے تھے، وہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان شعروں کے اندر یہ تھا کہ یا صاحبی لا تغتر بتنعم فالعمر ينفد والنعیم زائل، میرے محترم دنیا کی نعمتوں کے اوپر آپ فخر نہ کرنا، دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، بندے کی عمر ختم ہو جائے گی، بندہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم انک بعد ذلک لفاعل، آپ لوگوں کی چارپائیاں اٹھاتے ہو قبروں کے لیے جانے کے لیے، ایک دن تمہاری قبر کے لیے تمہاری چارپائی بھی اٹھائی جائے گی۔ جب اس چارپائی کے اٹھانے کے بعد تجھے وہی راحت ملے، اب تو سمجھنا کہ تو کامیاب ہو گئے، ورنہ تو کامیاب نہیں۔ دنیا کے اندر جتنا بھی بڑا ہے لیکن اللہ کے یہاں تو ناکام ہے۔ جب اس نے یہ پڑھا تو وہ تو رویا، آیا اپنے بیٹے کے مزار پر روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ تو غرض یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے طریقے پر میرے بیٹو جتنا چلو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کے انوارات سے اتنا ہی منور فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔